ہیلو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار اللہ کے خاص پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے معجزات سے نوازا تھا اور انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے پوری دنیا پر 750 سال تک حکومت کی۔ زمین پر ایسی عظیم بادشاہت ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے اور آپ علیہ السلام نے تمام اہل دنیا، جن و انس، پرند و چرند اور درندوں پر حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو دنیا کے تمام جانداروں کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا شمار بھی ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ کتاب سے بھی نوازا تھا۔ ان پر زبور نازل ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور انہیں دیے گئے معجزات اور کرامات کے چند ایمان تازہ کرنے والے واقعات کی بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنم یروشلم میں ہوا تھا، جو اس وقت متحدہ اسرائیل کا دارالحکومت تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد جوانی میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ انہوں نے 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک متحدہ اسرائیل پر حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور ریاست کے معاملات میں بہت ہی علم سے نوازا گیا تھا۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح انہیں فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی حکومت بھی اللہ کی طرف سے انعام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ النمل میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فیضان نبوت نوازنے کے بعد بے شمار معجزات اور کرامات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک خاص معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہوا کو کنٹرول کر سکتے تھے، اور وقت بھی ان کے تابع تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو پلک جھپکتے ہی کئی مہینوں اور سالوں کا سفر طے کر لیتے اور وقت کو اپنے حساب سے چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس اللہ کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ دوستو، یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سے کام سر انجام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو اپنے اشارے پر چلا سکتے تھے۔ وہ اسے تیز یا سست کر سکتے تھے، اور ایک سمت سے دوسری سمت موڑنا بھی ان کے دائرۂ اختیار میں تھا۔ آپ علیہ السلام ہوا کو مختلف حالتوں، مثلاً طوفان یا ٹھنڈی ہوا میں تبدیل کر سکتے تھے۔ وہ اس معجزے کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے سفر کو تیز کرنے کے لیے استعمال کرتے، یا دشمنوں پر غلبہ پانے یا دین حق کو غالب کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک تیز ہوا کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا نے ان کا راستہ روک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف ہوا کو اپنے اشارے پر چلایا بلکہ اسے ایک طرف موڑ دیا، اس طرح وہ اپنے سفر کو آگے بڑھا سکے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو اپنے اشارے پر چلایا اور اسے ایک طوفان میں تبدیل کر دیا۔
طوفان نے دشمنوں کو تتر بتر کر دیا اور انہیں عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کو بھی اپنے اشارے پر چلا سکتے تھے۔ وہ اسے آگے بڑھا سکتے تھے، اسے پیچھے موڑ سکتے تھے اور وقت کو روک بھی سکتے تھے۔ وہ اس معجزے کو بھی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے کاموں کو جلدی مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان محل تعمیر کر رہے تھے۔ محل کی تعمیر میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وقت کو اپنے اشارے پر چلایا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ اس طرح محل کی تعمیر جلد مکمل ہو گئی۔ دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ہر وقت سرکش جنات ان کی تابعداری کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کام لیتے تھے۔ جنات ان کے لیے سمندروں سے ہیرے اور جواہرات ڈھونڈ لاتے تھے، جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کی بقا اور فلاحی کاموں میں لگاتے تھے۔ یہ جنات مکمل طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ جو جن ان کی نافرمانی کرتا یا سرکشی کرتا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام زنجیروں میں جکڑ دیتے، اسے تب تک نہ چھوڑتے جب تک وہ اپنی بری عادتوں سے باز نہ آ جاتا۔ ان جنات میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے جن ان کے تابع کیے تھے۔ جنات کی پہلی قسم ایسی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ان کا ہر حکم بجا لاتے، ان کے تمام کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے۔ لیکن دوسری طرف ایسے جنات بھی تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام قابو تو کر کے رکھتے تھے، لیکن ان سے کافی خطرہ بھی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت و فطانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کم عمر تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک غریب بکریوں والا چرواہا اور دوسرا محنتی کسان تھا۔ کسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آپ کو بے پناہ عقل اور حکمت سے نوازا ہے، ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، بس ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا سارا ریوڑ بطور تاوان مدعی یعنی غریب کسان کو دے دیا جائے۔ فریقین فیصلہ تسلیم کر کے احاطۂ عدالت سے باہر نکلے، لیکن غریب چرواہے کے چہرے پر مایوسی تھی، کیونکہ ان کی بکریاں چھن گیا تھا جو اکلوتا ان کی زندگی کا سہارا تھا۔ دونوں کی عدالت کے باہر 9 عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دانائی اور حکمت سے نوازا تھا۔ وہ سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا کہ چرواہے کی ساری بکریاں لے لی گئی ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے خود فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ فیصلے کا اختیار اللہ نے صرف میرے والد محترم یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سونپا ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صاحبزادے کی حکمت و دانش سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ آپ نے بکریاں تو کھیت والے کو دے دی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن آپ کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاباش دی۔ قرآن کریم میں سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ان الفاظ میں سمیٹ دیا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ترجمہ: اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو گھاس کھا گئی تھی۔ اللہ ان کے فیصلے میں موجود تھا اور اللہ نے اس کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا بھی شوق تھا، چنانچہ جنات آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی جن سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ کا ارشاد ہے: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ: ہم نے بہت سی شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ دوستو، ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے: وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جنوں میں سے وہ جن بھی تھا جو اپنے رب کی اجازت سے کام کرتا تھا۔ جو کوئی بھی جن ان سے ہمارے حکم سے پھرے گا، اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا ہوتا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے ڈنڈا مارتا، جس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے علاقے کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے۔ دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جس کا نام ترسی بیڑا، اس پر سامان مغربی ممالک کی طرف لے جاتے۔ آج بھی اسرائیل کے کچھ حصوں میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ ادوم کے علاقے میں کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر آپ ادوم کو نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک قدیم ریاست تھی جس کا زیادہ تر حصہ اب اسرائیل اور اردن کے درمیان تقسیم ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک میدان سے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی فرد کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف آگے پیچھے ہونے کی بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ ان فرما بردار لشکریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام فوج کی شکل میں چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں بے شمار چیونٹیاں تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ یہاں پر چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی جسے وادی نملہ کہا جاتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا: اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ آپ نے مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھا دی ہیں۔
حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا اب بارش ہو جائے گی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد میں یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد سے پانی کی گہرائی معلوم کراتے کہ زمین میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تابع جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ تاہم ہدہد کچھ ہی دیر میں قوم سبا کی خبر لے آیا۔ ابھی پرندوں کی حاضری کا وقت بچا ہوا تھا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم بھی نہیں۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ دوستو، سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب تھا، جو اب یمن کے دارالسلطنت صنعا سے تقریباً 90 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ قوم 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس قوم کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضر موت جو یمن کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس پر یہ قوم سبا اپنا کنٹرول جماتی، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر بھی اس قوم کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی۔ یونانی مورخین تو اس قوم کو انسانوں کی تاریخ میں دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی ملکہ ہے۔ اس ملکہ کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے، اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے یہ مشرکانہ اعمال ان کی نظر میں اچھے دکھا رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا اس وقت بھی سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، ملکہ نے جب خط پڑھا تو پریشانی میں پڑ گئی اور فوری طور پر اپنے درباری طلب کر لیے۔ ملکہ سبا کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک فرد رعایا کے 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے اپنی مجلس شورا سے کہا اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور دین حق قبول کریں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دے گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں
اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیجے۔ ملکہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ ملکہ نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ دوستو، تفسیر کے مطابق قوم سبا کی ملکہ بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستوں کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ اپنے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لوگوں نے جواب دیا، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک سے زیادہ زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک کافرہ عورت تو تھی، لیکن ایک سمجھدار اور دانا خاتون بھی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جس نے اتنی کنیزیں اور تحائف ٹھکرا دیے واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ تخت بلقیس اور ملکہ کے بارے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور ترین، جس کا نام ہیکل تھا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ دوستو، وہ شخص کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 40 میٹر تھی، چوڑائی 20 میٹر اور اس کی اونچائی 15 میٹر تھی۔ اس تخت میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو، بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا تھا، نیچے صاف اور شفاف پانی مسلسل بہہ رہا تھا، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ سورۃ النمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیل ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ جب اس ملکہ نے اس فرش کو دیکھا تو پانی کو حوض کوثر سمجھا، اور ملکہ بلقیس نے کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی
اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انگوٹھی انعام کی گئی تھی جس سے ان کی حکومت چلتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء جاتے تو اپنی یہ انگوٹھی اپنی بیوی کے پاس رکھ دیتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام معمول کے مطابق اپنی انگوٹھی بیوی کو دیکھ کر بیت الخلاء چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک سمندری شیطان جس کا نام سخر تھا ان کی بیوی کے پاس آیا۔ اس نے شکل حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بنائی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے اس شیطان کو اجنبی محسوس نہیں کیا اور اسے سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ سخر مردود شیطان نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت مبارک پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سارے پرندے، جنات اور انسان ان کے پاس آ کر حسب معمول جمع ہو گئے۔ دوستو، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکل کر بیوی کے پاس آئے اور کہا میری انگوٹھی دے۔ ان کی بیوی بولی تو کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا تو جھوٹا ہے اور شیطان ہے، ابھی سلیمان علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، انگوٹھی لے گئے ہیں اور اس وقت تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کسی گناہ کا وبال آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتے اور خانہ بخانہ چکر لگاتے اور کہتے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، لیکن لوگ شیطان سمجھ کر آپ علیہ السلام کے اوپر مٹی ڈالتے اور گالیاں دیتے۔ وہ لوگ کہتے کہ اس دیوانہ کو ذرا دیکھو کیا کہتا ہے، اپنے کو سلیمان سمجھتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے تو مجبور ہو کر سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں دریا کے ٹھیکیداروں کی مچھلیاں اپنے اوپر لاد کر بازار تک پہنچاتے، جس کے معاوضے میں وہ لوگ آپ علیہ السلام کو روزانہ 2 مچھلیاں دے دیتے تھے۔ شام ہوتی تو آپ علیہ السلام ایک مچھلی فروخت کر کے روٹیاں لے لیتے اور دوسری مچھلی پکا کر سالن بنا لیتے۔ آپ علیہ السلام نے 40 روز اسی حالت میں گزارے۔ دوسری طرف شیطان مردود بڑی بے شرمی سے بنی اسرائیل پر حکومت کر رہا تھا اور لوگوں کو دین حق سے گمراہ کر رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے شعور عطا کیا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی بدل گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ ان کے بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے بھی انہیں بدلا ہوا محسوس کیا ہے۔ لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کے بارے میں پوچھا۔ ان کی بیویوں نے کہا کہ ان کا گھر میں رویہ بھی بہت بدل گیا ہے۔ دوستو، جب 40 روز گزر گئے تو شیطان مردود اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا میں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو بھی دریا میں پھینک دیا، جس سے ایک مچھلی نے نگل لیا اور کسی شکاری نے وہ مچھلی پکڑ لی، لیکن شکاری کو یہ علم نہیں تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں بادشاہ کی انگوٹھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دن کے ابتدائی حصے میں اپنا کام کیا۔ شام ہوئی تو شکاری نے آپ علیہ السلام کو ایک معمولی مچھلی دے دی اور دوسری وہ مچھلی آپ علیہ السلام کے پاس آئی جس کے پیٹ میں انگوٹھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں مچھلیاں لے کر آ گئے۔ انہوں نے معمولی مچھلی کے بدلے تو روٹیاں لے لیں اور جس مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی تھی اسے پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے انگوٹھی نکل آئی۔ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی اٹھا کر پہن لی اور سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد پرندے اور جنات آپ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس مل گئی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع فرمان جنات کو حکم دیا کہ شیطان سخر کو پکڑ کر لاؤ۔ شیاطین نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ پتھر کی ایک چٹان میں شگاف کریں جس میں مردود سخر کو بند کریں، اوپر سے ایک چٹان اور رکھ لیں، پھر اسے بند کر کے سمندر میں پھینک دیں۔ چنانچہ جنات نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ وہ شیطان آج بھی سمندر میں قید ہے جسے روز قیامت نکالا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بیت المقدس کی تعمیر میں 7 سال میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، جس کی لمبائی 60 میٹر، چوڑائی 20 میٹر
اور بلندی 30 میٹر تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے خود شروع کی تھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، لیکن اس کی تعمیر میں ابھی بھی کچھ کام باقی تھا جو جنات کی سپرد ہوا۔ ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اگر ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر وہیں ادھوری رہ جاتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ ان کی موت کا علم جنات کو نہ ہو اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ اس محراب میں باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ اس محراب میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ سہارا ایک لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اگر روح بھی پرواز کر جائے تو بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے گا۔ دوستو، حضرت اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے۔ لیکن باہر سے جنات کو ایسے نظر آ رہے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ ان جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے رہے۔ اسی طرح 1 سال پورا گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام بھی پورا ہو گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے گھن کا کیڑا، جسے اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود فرش زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔